کے جلووں کی تفسیر ہے تو محمد کے جلووں کی تفسیر ہے تو خدا تو نہیں پر خدا کی قسم تو خدا تو خدا کی قسم ہے خدا کا نشان خواجہ ہے الولی تو خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ہے خدا کا نشان خواجہ ہے کرم کی نظر چشت کے تاجور خواجہ خواجہ الولی ہو کرم کی نظر چشت کے اور آخر میں رومی کشمیر آپ کے کلام سے اپنی نسبت کا اظہار کروں گا اور اسی کلام پہ انشاءاللہ اختتام کروں گا حضور رومی کشمیر کا فرماتے ہیں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں جس شک ہوگی تے آگے تک لے او قبروں دی میں بردے جس شک ہوگی تے آگے تک لے او قبروں دی مولا فضل تیرے نال فضل تیرے نال لوہے کردے اور سب پھٹیاں دے رل کے او کتے جان محمد سگے سگے آدھے کے او کتے جنت جان محمد او سگے سگے آدھے کے تے عملہ والے یارو عملہ والے او لنگ لگ جانے او کافر ہوتے کھانے پر ڈبن مدے محمد بخشا ہونے کامل سائی جنانے پر ڈبن مدے محمد بخشا ہونے کامل سائی جنانے میں نیماں میرا مرشد اچھا اساں اچھیاں نے سنگ لائی اور صدقے جوان الہ اچھیاں کو میں اور جنانی میاں نال نبھائی صدقے جوان
نیویاں نال نبھائی جیڑیاں بڑھیاں ہویا پہ چڑیاں او کتنا جانے اچھائیاں بس وہی بڑھیاں چنگیاں اڑیاں جڑیاں سایاں اڑائیاں اوہی بڑھیاں بس چنگیاں اڑیاں جڑیاں سایاں اڑائیاں راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے او بن مرشد سے راہ نہیں ملنا اور رول مرسے وچ راہ دے آن اولاد تیری دامکا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ حسن دستے زدم یکنی گاہے 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 از تو پھیلے پنج تن تھوڑے گار پڑے جن بیت گئے موری آس لگا غریب نواز سب کا جہاں میں کوئی نہ کوئی آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی آسرا نہیں چراغ چیست شہے چراغ چیست شہے اولیاء غریب نواز چراغ چیست شہے اولیاء غریب نبی خواجہ چیست شہے اولیاء غریب نواز چراغ چیست شہے اولیاء غریب نواز چراغ چیست
شاہ عرب قدم خواجہ شاہ عرب قدم واسطہ غریب نواز شاہ عرب قدم واسطہ غریب میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں خواجہ شریف کھڑے ہو خواجہ شریف کھڑے ہو ادھر غریب نواز خواجہ شریف کھڑے ہو ادھر غریب میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں خواجہ جی بات کھڑے ہو خواجہ جی بات کھڑے ہو ادھر غریب نواز خواجہ جی بات کھڑے ہو ادھر غریب دوزخ مجھے جلائے گی اس کی ہے کیا مجال خواجہ شریف کھڑے ہو ادھر غریب نواز ہر غریب جان کے ہر ایک نے در سے ڈال دیا غریب جان کے ہر ایک نے در سے ڈال دیا تم اپنے در سے نہ ڈالو تم اپنے در سے نہ ڈالو تجھے غریب نواز اپنے در سے نہ ڈالو مجھے غریب نواز یقیناً آپ کے ٹکڑوں پہ لوگ پڑتے ہیں یقیناً آپ کے ٹکڑوں پہ لوگ پڑتے ہیں غریب میں بھی ہوں مورے خواجہ غریب میں بھی ہوں ڈالو مجھے غریب نواز غریب میں بھی ہوں ڈالو مجھے غریب معین الدین خواجہ غریب میں بھی ہوں ڈالو مجھے غریب نواز دی تنویر دا صدقہ خواجہ محمد شریف پیر دا صدقہ غریب میں بھی ہوں ڈالو مجھے غریب میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں پل صراط سے گزروں تو اس طرح خواجہ شریف کھڑے ہو ادھر خواجہ شریف کھڑے ہو ادھر غریب نواز خواجہ شریف کھڑے ہو ادھر غریب نواز ادھر شریف کھڑے ادھر غریب نواز ہونا ٹینیاں نو سدا بھاگ لگ دے ساجد یار جو چھٹیاں ٹینیاں نے پاویں کملا رملا لوک آکھن تے گلاں سب دیاں سہنیاں پینیاں نے او دشمن مار دے حسد حسد کر دے انہاں گلاں کچھ جیاں کہنیاں نے اے در ہے خواجہ جی پاک دا ایتھے رونق لگیاں رہنیاں نے اے در ہے خواجہ محمد شریف دا ایتھے رونق لگیاں رہنیاں نے بیٹھے سامنے چشتی کھنڈ پا کے اینو ایک کے اکھیاں دا رج کر جے کر اسے یار مناونا پہلے عشق کا مان دا چج کر لے چھوٹے چھوٹے وکیلاں نو کی کرنا اپنے ولے تو عشق دا چج کر لے اندر کعبے جان دی لوڑ کیے تک جی پاک دا مکھڑا تے حج کر لے آج اسامی جی پاک دے در کو چنری رنگوا کے جانی ہے پھکے رنگ دی نہیں منظور کرنی تے پورے رنگ دی رنگا کے جانی ہے حضور کا سرکار اس منقبت میری پہچان بن گئی سرکار دی ایسی منظوری ہوئی اوقات تو زیادہ کریمیاں بندہ نوازیاں آج اسامی جی پاک دے در کو چنری رنگوا کے جانی
जिस जिस दी नजर इना मलंगा ते पैंदी जिस जिस दी नजर इना मलंगा ते पैंदी एक दूजी नूं हो कहंदी ए रजी पाक दी जुगनी दी मेरे पाक मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज दे परदे ने हाथ बुलंद करके आखर ओ जेड़े खाजा शहीद दे परदे जेड़े खाजा शरीफ दे परदे ओते किसे मैदान में हरदे ओते किसे मैदान में हरदे असा टुटा असा टुटा लेके तारू गावा कुड़ी असा टुटा मैदान कुड़ी जेड़े खाजा शरीफ दे परदे जेड़े खाजा शरीफ दे परदे किसे मैदान में हरदे किसे मैदान में हरदे
मैं वेख्या ख्वाजा शरीफ बड़ा लजपाले ख्वाजा शरीफ बड़ा लजपाले ख्वाजा शरीफ बड़ा लजपाले जी पाक बड़ा लजपाले ख्वाजा शरीफ बड़ा लजपाले मुरीदाना रखदा ख्याल मैं वेख्या ख्वाजा शरीफ बड़ा लजपाले मुरीदाना करम कदा पिता सानू मंगिया बयान के दर दरदा ऐसा खैर सखी वे पाछ दिया बस मैं ख्वाजा शरीफ बड़ा लजपाले ख्वाजा शरीफ बड़ा लजपाले मुरीदाना रखदा भयाल उसदा नाम छतारण वाला ते किसे मैदान में हरदा उसदा नाम छतारण वाला किसे मैदान में हरदा आप मकान ही खाली उस हर वेले हर चीज मुहम्मद ते रख दया संभाली ओ फलिया फलिया करते फलिया 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 करते खलिया मैं आ गया साया फलिया फलिया करते खलिया मैं आ गया साया मैं आदज ते कर्म कमाई शरीफ मेरे साया मेरे सोच मेरी मेरा साया फलिया फलिया करते खलिया फलिया फलिया करते खलिया मैं आ गया साया फलिया फलिया करते खलिया मैं आ गया साया मैं आदज पे कर्म कमावी मैं आदज पे मेरी दया साया मैं आदज पे तो मेरी दया साया फजल तेरे
کو چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ محمد سعید پاک صاحب اور خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو سب سے پہلے جسد خاکی کی تخلیق ہوئی، یعنی ایک مٹی کا جسم بنا، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی اور پھر حضرت انسان کی تخلیق ہوئی۔ انسان جو ہے وہ ایک جسم اور ایک روح کا ایک مجسمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبی بھیجے جنہوں نے ان کو راستہ دکھایا۔ پھر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور قرآن کریم نازل ہوا، تو اسلام کی تعلیم جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اس کے بعد اسلام کے پرچار کے لیے ہمیں اللہ کے ولی، ایسے لوگ جو قلندر لوگ ہیں، جو خدا کی درگاہ میں اللہ کے ولی ہیں، حضرت خواجہ محمد شریف صاحب جیسے، حضرت خواجہ محمد سعید پاک جیسے، یہ آشیانے جو ہیں یہ بقعہ نور ہیں، یہ ایسے چراغ ہیں جن کی روشنی سے ہم سب لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ دنیا آئی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ جہان فانی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات ہے شب تاریک میں شرر کے نمود، کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے اور قبرستان بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو لینڈ لارڈ اور بادشاہ اور وزیر اور جرنیل اور بڑے بڑے لوگ آخر کار مٹی کے اندر مل جاتے ہیں۔ اس لیے اس زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ چلانے کے لیے ہمیں اللہ کی یاد بڑی ضروری ہے۔ میں حضرت خواجہ محمد سعید پاک صاحب کو مشکور ہوں کہ مجھے بھی یہ یاد کرتے ہیں، اور میں یہ پہلی مجلس میں نہیں شامل ہوا، میں کئی ان دعاؤں کے اندر اور سالانہ عرصوں میں۔ یہ جو ڈھوک تور تھی ابھی ڈھوک اجمیر شریف بن گئی ہے، اور یہ ایک ویران سا جنگل تھا جہاں آج سے کو 75 سال پہلے جب حضرت محمد شریف صاحب جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے یہاں آشیانہ بنایا، تو پھر نور جو ہے ساری طرف گیا، اور یہاں نہیں کہ چکوال کے علاقے میں بلکہ پورے پاکستان کے کونے کونے میں اس نور کی کرنیں پہنچی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ سارے اپنے ایک ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں زندگی کے دھندوں میں تو ہم بڑے مصروف رہتے ہیں، صبح شام ادھر ادھر کام، بچوں کے ادھر، لیکن اصلی بات روح کی طہارت ہے۔ ہمارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم ایک طبی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو MBBS ہے، وہ نبض دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی آئی سائٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ علاج کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے روح کی طہارت کرنی ہے تو پھر آپ ایسے اللہ کے ولی، اللہ کے جو بندے ہیں ان کے پاس آتے ہیں تاکہ ان سے دعا کرائی جائے خدا کے حضور، تاکہ ہماری تو روح کا علاج اولیاء کرتے ہیں، فقیر کرتے ہیں، اور جسم کا علاج نارمل ڈاکٹر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خواجہ محمد سعید صاحب کے ہاتھ میں بھی وہ شفا دی ہے، اور ان کی دعا میں بھی وہ شفا دی ہے کہ جن لوگوں کو کینسر بھی ہوتا ہے یہاں آئے ہیں تو مجھے انہوں نے بتایا تھا بہت سے لوگ صحت مند ہو کے واپس چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دعائیں ہیں وہ الگ ہے۔ یہ جو محفل ہے یہ پرنور محفل ہے، یہ ایک ایمان افروز محفل ہے۔ اس کے اندر جو ٹائم میری بہنیں، میری بچیاں، آپ میرے بھائی بیٹے یہاں صرف کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایک ریفریشر کورس ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہاں سے نکل کے اوپر اسلام یہاں تک ختم نہیں ہوتا، اسلام مسجد میں جا کے نماز تک ختم نہیں ہوتا، اسلام کسی بڑی محفل میں عالم کو سن کے مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام تب مکمل ہوتا ہے کہ جب یہاں سے ہم باہر نکلیں تو ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل بھی کریں، یعنی یہ کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم بیماروں کی بیمار پرسی کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے تھے مسجد میں، آتے جاتے تھے تو ہندو عورت اوپر سے کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، تو جب دیکھا کہ آج نہیں ہے تو انہوں نے کہا وجہ کیا ہے، تو پتہ لگا کہ وہ تو بیمار ہے، تو ادھر ہی سے اس کی بیمار کرسی پہ چلے گئے، چونکہ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے
یہ ضروری ہے کہ ہم بیماروں کی بیمار پرسی کریں. جہاں کام کر رہے ہیں، اگر ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں، اگر ہم پولیس کے اندر ہیں، اگر ہم کہیں بھی ہیں، تو وہاں رزق حلال کمایا جائے. اسلامی معاشرے کی تشکیل اسی طرح ممکن ہے. تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ بھی یہاں آتے ہیں. اور یہ جو پاکستان کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے نا، اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، اسلام مخالف بہت ساری طاقتیں ہیں، تو پھر بھی پاکستان قائم ہے. اس لیے قائم ہے کہ حضرت خواجہ محمد سعید صاحب جیسے جو اولیاء لوگ ہیں، انہوں نے یہ مشعلیں جلائی ہوئی ہیں. ان کی برکتوں سے، ان فقیروں کی برکتوں سے، ان اولیاء اللہ کی برکتوں سے پاکستان کامیاب ہے. ورنہ دشمنوں نے تو اپنے ہتھیاروں کے انبار لگائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں دہشت گردی کتنی ہوئی ہے، کتنے ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں، کتنے ہمارے بے گناہ لوگ، 50,000 سے زیادہ لوگوں کی یہاں جانیں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ملک کے لیے. لیکن اللہ کا کرم ہے، محفلیں گرم ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر محفلیں چلتی ہیں، سڑکیں رواں دواں ہیں، بزنس چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد کرنے والے وہ لوگ موجود ہیں ہمارے اندر، جن کی برکت سے ساری بستیاں بھی آباد ہیں اور پاکستان کی طرف بھی کوئی انگلی اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہمارے اندر موجود رہیں، اور آپ ضرور آئیں، ان لوگوں سے مستفید ہوں. اور اس کے بعد پھر واپس جا کے آپ اپنا ایک حلقہ احباب بنائیں. آپ اپنے گھروں میں، میری بہنیں جو ہیں درس قرآن دیں، میں ہمارے بھائی بزرگ مساجد آباد ہوں، مسجدوں کے اندر جائیں، اور مسجدوں سے باہر نکلیں تو اپنی دل کی طہارت کر کے نکلیں. وہ لوگ کہتے ہیں نا آج کل کیوں اسلام زوال پذیر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں لوگ ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اپنے اندر اتفاق نہیں ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی. یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت آپ اذان تو دیتے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روح بھی چاہیے، وہ پاکیزہ جذبہ بھی چاہیے، جس کے تحت مسلمان ایک وقت میں مراکو سے لے کے تو جکارتا تک پوری دنیا کے اوپر قائم تھے. آج آپ یمن کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، سیریا شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیبیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ سارا امتحان ہے ہم لوگوں کا، اور ہم اللہ کے کرم سے جذبہ حب الوطنی، ایمان کی طاقت کے ساتھ ہم خدا کے کرم سے آگے بڑھیں گے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر سے روحانیت میں ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ہم اللہ کے کرم سے مسلمانوں کو اوپر لے کے جائیں. اور میرے خیال میں وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ اس کے لیے کوشش کریں گے. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے جنرل بنایا. میں آپ جیسے ان اسکولوں میں ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھ کے، میرا بھی گاؤں ساتھ ہے، پادشان ادھر قریب ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اور کرم کیا، سینیٹر بنا دیا. یہ سب کچھ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور یہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ محمد سعید پاک صاحب جو ہمیشہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم جیسے عام ادنا لوگ ان عہدوں پہ پہنچے ہیں. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، اور پیر صاحب کو میں نے بتایا کہ اب جب میں سینٹ کے اندر موجود ہوں ایز اے سینیٹر جنرل عبدالقیوم، تو سمجھ لیں کہ ہماری بستی کا بچہ اور ہماری ہر بیٹی سینٹ کے اندر موجود ہے. میں وہاں جا کے مسلمانوں کے حقوق کی بھی بات کریں گے. اگلے دن بھی میں نے سیشن میں یہی کہا تھا کہ سعودی عربیہ کے اوپر انگلی بھی کوئی اٹھائے گا، وہاں حرمین شریفین ہیں، ہم پروانوں کی طرح نچھاور ہو جائیں گے خدا کے کرم سے ادھر. اور اس لیے ہم نے ان کو بتایا کہ لڑائی نہ کریں. یمن بھی مسلمان ملک ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں، بصیرت کے ساتھ آگے چلیں گے. دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں گئے، جانے تھا اور جا کے لشکر کو سامنے آئے تو حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے، اور وہاں صلح حدیبیہ کر لی بصیرت کے ساتھ. لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی چلتے، صحابہ اکرام نے بھی صلاح دی آگے چلے ہم، یہ انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم واپس جاتے ہیں. اور اس بصیرت کے ساتھ واپس گئے. اگلی دفعہ مکہ فتح ہوا، کوئی ایک بندہ بھی اس میں نہ ان کی ہلاکت ہوئی دشمنوں کی، نہ کوئی شہید ہوا، اور اللہ کے کرم سے اسلام کا بول بالا ہوا. تو اس لیے اسلام پرچار نہیں کرتا تشدد کا،
اسلام لڑائی کا نہیں کہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی، جنگ بدر، احد، خیبر، سب جو ہیں دفاعی جنگیں تھیں. جب دشمن نے ان پہ یلغار کی تو انہوں نے مقابلہ کیا. مسلمان کسی کی جان نہیں لیتا، چونکہ اگر ایک انسان کی جان لی جائے تو ہمارا ایمان ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ دیٹ مینز کہ پوری آپ نے مخلوق کا قتل کر دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح دعا کرو پاکستان کے لیے. تو میں خواجہ صاحب آپ کا انتہائی ممنون ہوں، مشکور ہوں. آپ نے میری عزت افزائی ہمیشہ فرمائی. میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، پاکستان آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ. ہم دربار عالیہ ڈھوکا اجمیری شریف کی طرف سے اور دربار شریف کے تمام عقیدت مندوں کی طرف سے سینٹر جناب عبدالقیوم صاحب کو دل کے تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. Let's go.